یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ یزید کی دربار خلافت کی طرف نسبت ہونے اور عیش و عشرت کے تمام وسائل نے اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کو فراہم کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے بہت دور تھا اور حتیٰ احکام خدا اور شریعت محمدی کا بڑی آسانی سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ شراب خواری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اس کا ہر روز کا معمول کا کام تھا۔ مخالف کو قتل کر کے درہم و دینار کی لالچ دے کر جو مخالف ہو اس کو جلا وطن کر کے اور جو بات نہ مانے اس کو ڈرا دھمکا کر حکومت کرنا، یہ یزید کا بھی طرز حکومت تھا۔ یزید شراب کا اتنا عاشق اور عادی تھا کہ جب دوسرے شہروں سے بزرگان وفد کی صورت میں اسے ملنے آتے تو یہ تخت پر بیٹھ کر ان سب کے سامنے شراب پیتا تھا۔ یزید شراب کا اتنا دل دادا تھا کہ حکم دیا کرتا تھا کہ اس کے لیے دربار میں بہترین قسم کی شراب کو لایا کرو۔ یزید ایک خبیث انسان تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بالکل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن پیاسا رکھ کر سمیت ساتھیوں کے ظلم سے شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پالے ہوئے شہزادے پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام اوضاع مبارک چور ہو گئے، سر انور کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلو پھیرایا، پاسبان رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ واقع کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹھیس سے ایسا تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ شدید رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔